ڈائس پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار حضرات اور سامعین میں سے زیادہ تر اساتذہ، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اساتذہ سے خطاب کرنا بہت میرا سبجیکٹ ہی ہے، کیونکہ میں خود ایک استاد کی حیثیت سے کام کر چکا ہوں۔ بہرحال آج 11 نومبر ہے۔ نومبر کی اسی تاریخ کو 1888 میں ایک بطل جلیل نے مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین پر اپنی آنکھیں کھولی۔ دنیا اسے مولانا ابوالکلام آزاد سے جانتی ہے اور آج اس کا یوم پیدائش ہے۔ باشندگان ہند کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کا یوم پیدائش یوم تعلیم کے نام سے معنون کریں، کیونکہ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ معزز سامعین، جس حساس شخصیت پر مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ صرف وزیر تعلیم ہی نہیں تھا، بلکہ مجاہد آزادی بھی تھا۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مجاہدین آزادی کی اگلی صف میں بھی سب سے آگے تھا۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے اسی شخصیت کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، گلشن پرستی میں انہوں نے صرف گل کو ہی سینے سے نہیں لگائے رکھا، بلکہ کانٹوں کو بھی اپنے دام محبت میں الجھائے رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی صفات عالیہ کا تذکرہ اگر چھیڑا جائے تو یہ مختصر وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس شخصیت پر اس کے عقیدت مندوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہوں اور معاندین اور ناقدین نے عناد اور نقد کے تیروں سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا ہو، اس کا تذکرہ بقول شاعر سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بے باک صحافی تھے۔ بے باکی کے بغیر صحافت بے معنی چیز ہے۔ موجودہ دور میں ہم صحافت کے رنگ روپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ایک ایسے بے باک صحافی تھے جو حق کی سربلندی کے لیے کسی حد پر رکنے والے نہیں تھے۔ انگریزوں کی مضبوط جماعی حکومت پر اپنے اخبار الہلال کے ذریعے وہ تیر و نشتر داغتے کہ انگریز بلبلا اٹھتا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ الہلال اخبار کو بند کر دیا گیا، اس کا پریس ضبط کر دیا گیا۔ ابوالکلام ہی تھے، ایک شعلہ بیان مقرر، شعلہ صفت انشا پرداز، اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے پورے ملک میں آگ لگا دی تھی۔ انگریزوں سے بھی کسی قسم کے تعاون، اپنے حقوق کی بھیک مانگنے کی پالیسی کے سخت مخالف تھے۔ باشندگان ہند کو انگریزوں سے مکمل عدم تعاون اور عدم اشتراک کا سبق پڑھایا۔ میں قدر تفصیل سے مولانا کی اس صفت سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں جو انہوں نے سیاسی رہنماؤں اور مجاہد آزادی کے طلائی تمغے کو ان کی پیشانی پر آویزاں کر دیا۔ 1939 میں وہ دوبارہ کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ جنگ عظیم دوم کے پرآشوب حالات میں تحریک آزادی کی قیادت کی، سبھاش چندر بوس کی انقلابیت، نہرو کی اشتراکیت، گاندھی جی کے آئیڈیالزم کے درمیان مولانا آزاد وہ واحد شخصیت تھی جو اعتدال کی راہوں پر قائم اور اسی کی داعی رہی۔ مولانا ایک ایسی وفاقی حکومت کے قیام کے خواہاں تھے جس میں دفاع، خارجہ پالیسی اور کمیونیکیشن کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہوں۔ مولانا آزاد کی رائے کو اس وقت مان لیا جاتا تو تقسیم کے دردناک سانحے سے بچا جا سکتا تھا۔ آخر تک متحدہ ہندوستان کے لیے لڑتے رہے، مگر زمانے سے آگے سوچنے والے اس قائد کی ایک نہ سنی اور تقسیم کا سانحہ پیش آیا۔
ہندو مسلم اتحاد کے اس عظیم داعی کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کے جو گوشے گزار کر کے آگے بڑھوں گا۔ مولانا کہتے ہیں، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اترے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں ایسے سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا، کیونکہ سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا اتحاد جاتا رہا، ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو عالم انسانیت کو نقصان ہوگا۔ ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں یہ عقیدہ پوری تاریخ آزادی میں کسی کے ہاں نہیں ملتا۔ اردو کا ان کا رسالہ الہلال، جس نے پورے ہندوستان میں اس وقت کا غیر منقسم ہندوستان، اس نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی اشاعت 11,000 کے قریب ہو گئی تھی، حالانکہ اس زمانے میں رسالوں کی اشاعت 500 یا 600 سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ پنڈت نہرو نے اپنی اب بیتی ڈسکوری آف انڈیا میں اس رسالے کی بڑی تعریف کی ہے۔ لکھا ہے کہ اس رسالے کی بڑے بوڑھوں نے تیوری چڑھائی، مگر نوجوانوں کے دلوں میں ایک ہیجان برپا کر دیا۔ جب اخبار الہلال کا انگریزوں نے گلا گھونٹ دیا تو 1915 میں مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار شروع کیا، مگر وہ 1 سال بھی نہیں چل سکا۔ پھر برٹش گورنمنٹ نے مولانا کو رانچی جیل میں نظر بند کر دیا اور وہاں سے تقریباً 5 سال کے بعد تقریباً 1920 میں رہا ہوئے۔ جیل کے انہی ایام میں انہوں نے قرآن کریم کی مشہور عالم تفسیر ترجمان القرآن کے 23 پارے مکمل کیے۔ ماہرین قرآنیات نے اس تفسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا آزاد نے قرآن کی عربی مبین کو اردو مبین میں کے قالب میں ڈھالا۔ مولانا آزاد کا ایک غیر فانی کارنامہ ہے۔ ایک اردو دانشور اور صاحب طرز ادیب نے مولانا آزاد کا ایک سراپا اور شخصیت کا کچھ اس طرح نقشہ کھینچا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ سروقت، کتابی چہرہ، ذہانت کی روشنی سے منور آنکھیں، چہرے پر علم کا جلال، حاضر دماغ، حاضر جواب، فطانت کا مجسمہ، مثالی حافظے کے مالک، ادبیات، دینیات، فلسفہ اور منطق کے ماہر، تصوف، حکمت اور شاعری میں کامل، عربی زبان ان کی مادری زبان، فارسی روزمرہ کے استعمال کی چیز، اور اردو ان کے گھر کی لونڈی۔ علاوہ ازیں کئی زبانوں میں ان کا دخل تھا۔ حسن پرست، موسیقی کے عاشق، سفید چمیلی چائے کے دل دادا، خوش ذوق، خوش پوش، دلکش اور وجیح ایسا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے، وسیع القلب، روادار، آزادی رائے کے قائل، ایماندار اور زبردست اخلاقی قوت کے مالک، یہ تھے مولانا آزاد، جن کے سر پر قوم نے امام الہند کی دستار باندھی۔ دوسری طرف شو بوائے کا خطاب بھی ملا۔ ان کو ملت نے بنظر تشکیک دیکھا، برادران وطن نے اپنانے میں بھی تعامل کیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ ان کی گردن میں شک کے پھولوں کے ہار ڈالے گئے، عدم اعتماد کی صنعت سے سرفراز کیا گیا، لیکن اس مرد مومن نے اخلاق نبوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ خدا انہیں معاف کرے، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ قوم پرست مسلمانوں میں وہ سب سے آگے تھے۔ اپنا سیاسی مسلک سوچ سمجھ کر اختیار کیا، سیاست کی پرخار وادی میں سوچ سمجھ کر قدم رکھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت کثیر تعداد کو ان کا اختیار کیا ہوا موقف صحیح نہیں لگا۔ مولانا اپنی ذاتی صلاحیت کے زینے سے بلند ترین مسند پر پہنچے۔ گاندھی جی نے اپنے اعتماد اور اعتبار کا تاج ان کے سر پر رکھا۔
پنڈت نہرو نے ان کے مشوروں کو مقدم جانا، ان کی رفاقت پر فخر کیا، اور کانگریس کی قیادت کا بار ان کے کندھوں پر اس وقت تھا جبکہ آزادی ہند کی تاریخ کا سب سے پیچیدہ زمانہ تھا، جبکہ آزادی ہند کے ساتھ تقسیم ہند کے فلکشگاہ نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس وقت کے حالات کا جائزہ جذبات کے عینک سے نہیں بلکہ دور اندیشی کی دوربین سے لیا۔ انہوں نے گلیوں کوچوں میں گونجتے نعروں پر دھیان نہیں دیا بلکہ نوشتہ دیوار کو پڑھا، قوم کو اس راستے کی طرف رہنمائی کی جو ایک صحیح راستہ تھا مگر اس وقت نامنظور اور نامقبول ہوا۔ مگر تاریخ نے جب ورق پلٹا، سیاست کی گردش نے ثابت کر دیا کہ صحیح راستہ اور مسئلے کا صحیح حل وہی تھا جو ابوالکلام بباغ دہل کہہ رہے ہیں۔ جب طوفان سر سے گزر چکا، ناخدا جب کشتی کو چھوڑ کر محفوظ جزیرے میں چلے گئے، پھر پریشان حال قوم نے اسی درخت کے سائے میں پناہ لی جسے وہ اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے قوم کو گلے لگا لیا، ان کے زخم پر مرہم رکھا، انہیں دلاسا دیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے ان کے حوصلوں کو بلند کیا۔ میں اس وقت مولانا کی تقریر کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے گوشہ گزار کروں گا جو انہوں نے آگرہ کے کانگریس کے اجلاس میں کیا تھا۔ ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، صداقت اور حق پرستی کے بہترین فرائض ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے۔ ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان، اس وقت کی آبادی 22 کروڑ ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں، دونوں مل کر ایسے ہو جائیں کہ ہندوستان کی ایک قوم اور ایک نیشن ہو جائے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ذرا سوچئے، اگر ہمارے قائدین اس طرح کی عالی ظرفی کا مظاہرہ کریں تو ہندوستان جنت نشان بن جائے گا اور جگت گرو کے منصب پر بھی فائز ہوگا۔ معزز سامعین، آزادی ہند کی خوشی کے ساتھ ساتھ تقسیم کا درد بھی مولانا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کانگریس کی حکومت تشکیل پا چکی تھی، کانگریس کے مرکزی رہنما ہونے کے باعث مرکزی کابینہ میں شامل کیے گئے اور آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم بنا دیے گئے۔ ایک سیاسی پارٹی کا نیتا ایک بار اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم ایک ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جو انگریزی نہیں جانتا، اور آپ نے دفعہ صاحب کی بات سن لی کہ انگریزی سے وہ کہاں تک واقف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اتنا بڑا کمنٹ پاس کیا تھا وہ شخص مولانا آزاد کے پیروں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہے۔ بحیثیت ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم ان کی تعمیری خدمات لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے آزاد ہندوستان کے شاندار مستقبل کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی تعلیم کے لیے بہترین ادارے قائم کیے اور اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور تعلیم کے میدان میں آج ہم جتنی ترقیاں دیکھ رہے ہیں ان کی بنیادیں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی رکھی تھیں۔ آج کے دور میں تعلیم کا جو حال ہو رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو نصاب سے خارج کرنے کی صدائیں آ رہی ہیں، اس پر گفتگو لا حاصل ہے۔ مولانا آزاد کو انگریزی سے نابلد سمجھنے والے سن لیں، کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی کی کوئی اہم تجویز ایسی نہیں ہے جس پر مولانا نے فکر و نظر اور مشورہ و صلاح کی چھاپ نہ چھوڑی ہو۔ لطف یہ ہے کہ ساری تجاویز انگریزی میں ہوا کرتی تھی۔ کیبنٹ مشن کی گفتگو میں مولانا نے شاطران مغرب کو جس طرح مات دی ہے اس سے ہر تعلیم یافتہ شخص واقف ہے۔ بحیثیت وزیر تعلیم پارلیمنٹ میں ان کی یادگار تقریریں، کلچرل ریلیشن میں بین الاقوامی اجلاس میں ان کی تقریریں، بیرون ملک کے مفکرین اور ماہرین تعلیم سے ان کے عالمانہ خطاب، ان کا انگریزی اور فرنچ زبان کا وسیع مطالعہ اور ہر فن سے متعلق اپ ٹو ڈیٹ معلومات، بڑے بڑے تعلیمی یافتہ حضرات اس سے واقف ہیں۔ جواہر لال نہرو تک اس کے قائل تھے۔ جس فن پر گفتگو کرتے ایسا لگتا
جس فن پر گفتگو کرتے ایسا معلوم ہوتا کہ بس وہ اس فن کے امام ہیں۔ ہر موضوع پر حیرت انگیز معلومات کا بیش با خزانہ، دماغ ہر وقت حاضر، ان اوصاف اور کمالات کی کوئی دوسری احدث شخصیت آپ پیش نہیں کر سکتے۔ کمال یہ ہے کہ مشرقی علوم کا یہ باضابطہ عالم، طبقہ علماء سے تعلق رکھنے والا، مگر انگریزی اور فرنچ زبان پر مکمل عبور، یہ صحیح معنوں میں ایک جینیس تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مولانا آزاد کی سیرت کے امتیازی پہلو پر تعمیر حیات میں پہلا انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو تقریباً 1978 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ذہین پیدا کیا، جب وہ پیدا ہوئے تو ذہین پیدا ہوئے، وہ جینیس تھے۔ اگر ہمارے ملک کے 2-4 ایسے آدمیوں کی فہرست تیار کی جائے جن پر جینیس کا لفظ صحیح معنوں میں صادق آتا ہے، میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا آزاد کی جگہ اس میں محفوظ رہے گی۔ یہ خدا کی دین تھی، انہی صفات کے ساتھ وہ پیدا کیے گئے تھے، مگر ہمارے لیے ان کی زندگی میں یاد رکھنے اور سبق لینے کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ کریکٹر کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کیا کہ خدا کی مرضی کے مطابق ان کو کام کرنا ہے، اپنے مذہب کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہے۔ جن سچائیوں پر ان کا یقین جم گیا ان کو انہوں نے پیش کیا۔ اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا کہ لوگ خوش ہو جائیں یا ناخوش ہو جائیں۔ غرض مذہبی عقائد میں، سیاسی خیالات میں، سیاسی عقائد میں انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا ہمیشہ ببانگ دہل کہا، اس کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کا نتیجہ اور رد عمل کیا ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کی دینی اور عملی زندگی کے بارے میں بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، ابھی بھی اٹھتی ہیں۔ مولانا عالمی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، میں آپ کی گزار کروں گا کہ ہندوستان میں جب ان کا طوطی بولتا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا تھے، الہلال کا جادو سر پر چڑھ کر بول رہا تھا، ہر طرف ان پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے تھے، عوام اور خواص آنکھیں بچھا رہے تھے۔ اس وقت لکھنؤ میں گنگا پرساد میموریل ہال میں ان کی تقریر تھی۔ سیاسی موضوع پر انہوں نے تقریر کی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مولانا عالمی رحمۃ اللہ رقم تراز ہیں کہ ہال کے پیچھے ایک کشادہ جگہ تھی، نماز کے پابند حضرات وہاں جمع ہوئے اور مغرب کی نماز مولانا آزاد کی امامت میں ادا کی گئی۔ مولانا عالمیہ فرماتے ہیں کہ ان کو مولانا آزاد کی امامت میں نماز مغرب ادا کرنے کی سعادت ملی۔ اس سے ان کے مذہبی عقیدے اور عملی زندگی کی بہترین تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، ورنہ برٹش قلمرو جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے خلاف اسٹیج پر دھاڑ کر للکار کر یہ شعر اب خدا کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ بڑا دلاویز منظر تھا۔ مختصراً آگے بڑھنے سے پہلے میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں امام العصر مولانا سید ابوالعلا مودودی سے ان کی عصری مجالس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ جب 1941 میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا تو مولانا آزاد مرحوم کن خطوط پر کام کر رہے تھے؟ ایک آدمی نے سوال کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ تھے اور برسوں سے اس کے پروگرام کے مطابق کام کر رہے تھے۔ کانگریس میں وہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کیا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی جماعت اسلامی کی اس طرح مخالفت کی جس نوع کی مخالفت کا آج کل مظاہرہ ہو رہا ہے؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مولانا آزاد ایک شریف النفس اور وسیع الظرف انسان تھے۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو گالیاں سنتے تو ہیں لیکن کبھی کوئی ان کی زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں سنی۔ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت انسانی پیکر میں
علم و بصیرت کا ایک عظیم المثال مخزن اور معدن تھی، اور جو اسلامیات، سیاسیات، ادب، فلسفہ، حکمت، سماجیات اور رموز حیات و کائنات کے گہوارے گرام حیا سے لبریز تھی۔ علم و حکمت کا یہ آفتاب المتاب 22 فروری 1958 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جامع مسجد دہلی کے احاطے میں اردو بازار کی طرف مرحوم کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا آزاد مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور صحیحات سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔